اس ایک تسبیح کو پڑھنے والا گناہگار نہیں رہتا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، گناہگار نہیں رہتا، گناہگار نہیں رہتا، گناہگار نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنے والا گناہگار نہیں رہتا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے گا تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن کیونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو ہی فائدہ پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا لوگوں کو میرا یہ برا عمل معلوم ہو جائے، وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گناہوں کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور توبہ و استغفار کریں۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ کی پہچان کر لیا کرے۔ اللہ والو، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ، ہر پل احکامات ربانی سے روگرداں کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدنیتی اور گناہ کی زہرناکی سے بچنا چاہیے تھا، بجائے اس کے جبکہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے چلا جا رہا ہے۔ جنت اور دوزخ، جزا اور سزا کو محض نظریہ یا بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے مجسم میں آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہو۔ سوچئے، اگر تریاق کی زیادتی زہر بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا۔ حیرت ہے، ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں۔
پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کر کیے جاتا ہے۔ نمبر 1 ضمیر کی چبھن، نمبر 2 زمانے کی نفرت، نمبر 3 قانون کی سزا، نمبر 4 دنیاوی عذاب اور نمبر 5 جہنم کی آگ۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر خانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اسی طرح گناہ اور بدی سے اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدی اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی صلہ حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے جنت و دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت اور دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے، اور یہی گناہ عظیم ہے۔ اللہ والو، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا اور ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 1 توبہ و استغفار۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی ازہر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا تو ملے گا سخت گناہ کی سزا کو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کو ہر تنگی سے باہر نکالتا ہے اور ہر فکر سے کشادگی بخشتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ نمبر 2 تقویٰ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ نمبر 3 گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرنا۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو،
یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ نمبر 4، صدقات کا اہتمام کرنا۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ نمبر 5، تسبیح کا اہتمام کرنا۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، راست گوئی۔ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 سے 71 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، اور وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ نمبر 8، حج اور عمرے کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس زمن میں ایک حدیث درج ذیل ہے، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پہ ادا کرنے سے فکر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید پر مستحکم ایمان۔ جو شخص قرآن مجید پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اگر مذکورہ بالا اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، تو جو شخص کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 200 مرتبہ پڑھے گا تو 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور پورے دل سے پڑھ کر اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتانے جا رہی ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت، اتنے بڑے فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے، اور یہ الفاظ ہر شخص کو یاد ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے۔ اللہ والو، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے چند حیران کن فوائد بتانے جا رہی ہوں، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک زبردست دعا ہے، یہ ایک پاورفل وظیفہ ہے، طاقتور عمل ہے، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ
العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری بات ہے جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے اور اسے عافیت مل جاتی ہے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، 70 بار پڑھتا ہے تو اسے 70 بلاؤں سے عافیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ڈونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ذرا اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عمل بتایا ہے۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہر دوسرا شخص بیماری میں مبتلا ہے اور پھر ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دے اور پھر وہ ہمیں ایسے جال میں پھنساتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، دنیاوی مال تو ہمارا ضائع ہوتا ہی ہے، ہماری آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، وہ ہمارا ایمان تک برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اور آگے سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 99 امراض میں سے سب سے ادنا مرض، سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوشی نہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس شخص سے محتاجی کو دور کر دے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ جو 100 مرتبہ روزانہ یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر روزی تنگ ہو، آج ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی اور کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ سینکڑوں وظائف جو لوگ کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں ان ڈھونگی باباؤں کے وظائف کے چکر میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کریں، انشاءاللہ دنیا تو سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہر وقت اللہ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ والو، آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات مبارک، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ یہ کلمات انسان کو غموں سے آزاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف یا مصیبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے۔ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں۔ اس کا ورد کرنے سے ہر طرح کا غم، مصیبت اور پریشانی دور ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہے وہ اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں، 3، 7 یا 11 بار۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحیم یا کریم 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کی گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب گناہ معاف ہوں گے، عبادت کا ثواب ملے گا، تو پھر آپ رب سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ رب کے سامنے پیش کریں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو بھی مقصد ہے اس کے لیے پڑھیں تو آپ کا وہ مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اور کمنٹس میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔